السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ المرکز الاسلامی السلفی رچھا کے نائب اعلیٰ اور ادارے کی 2 روزہ کانفرنس کے صدر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب مدنی، اللہ رب العالمین شیخ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا انا انصر صاحب کی زبانی کہ میرا موضوع ہے ضروری۔ دراصل اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے پراگندہ کر دیا ہے، اور وہ نوجوان جو توحید و سنت کے نام پر آئے تھے، وہ شیطان کے اس جال میں پھنس چکے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم پر اور آپ پر ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے، کوئی شخص یا کوئی نوجوان صحابہ اکرام کی تنقیص کرے، صحابہ اکرام کے تعلق سے نازیبہ تبصرہ کرے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں، ہم خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت کو اس کے دل و دماغ میں اونڈیلنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا صحابہ اکرام کا دفاع کر کے۔ آئیے جانیں کہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی یا صحابہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اب اس نے کیا ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، یا آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کے سبب وہ زیارت نہ کر سکے ہو،
چاہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہو یا جنگوں میں شرکت کا موقع نہ ملا ہو، چاہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طویل عرصہ ان کو ملا صحبت کا، ان کے ساتھ رہنے کا، یا قلیل مدت ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کو روایت کیا یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کو روایت نہ کر سکے ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، بہرحال وہ صحابی ہے۔ تو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اچھا، کسی شخص نے ایمان کی حالت میں ملاقات تو کی لیکن وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ مرتد۔ کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات تو کی لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر چھپا ہوا تھا، وہ کیا کہلائے گا؟ منافق۔ ایمان کا اظہار کیا لیکن دل میں کفر تھا، تو اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ منافق۔ ٹھیک ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کہ بعض دشمنان صحابہ اپنی تقاریر کے یہ عناوین ڈالتے ہیں کہ منافق صحابہ، اور کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے سب صحابی ہیں، اب ان میں سے یہ لوگ منافق ہیں، تو وہ یہ اصطلاح سنا کر بار بار کہ منافق صحابہ، ایمان والے صحابہ، منافق صحابہ، دراصل صحابہ اکرام کے عظمت و احترام کو، صحابہ اکرام کے وقار کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، جس کے دل میں کفر چھپا ہوگا نبی علیہ السلام کا وہ صحابی نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے لیے جو اصطلاح علماء کرام کے درمیان ہے وہ اصطلاح ہے منافق کی۔ منافق صحابہ یہ کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں، اور جو اس طرح کی ہیڈنگ لگائے، جو اس طرح کی اصطلاح کا استعمال کرے، تو اس کا یہ اصطلاح استعمال کرنا اس کی بد نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر! نبی کے صحابہ کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب ایک جگہ صحابہ اکرام کے بعض اوصاف کو بیان کیا تو دیکھیے اللہ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ کس حسین پیرائے میں فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ۔ اللہ نے دیکھیے کس حسین پیرائے میں صحابہ کا تذکرہ فرمایا، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو نبی کا ساتھ ملا ہے، انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایمان لائے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! کون صحابہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
صحابہ وہ جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، نبی کا چلنا پھرنا دیکھا، نبی کی مسکراہٹیں ملاحظہ کی، نبی کے آنسوؤں کو دیکھا، نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، صحابہ وہ کہ جو نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا حل مجھے بتا دیجئے۔ صحابہ اکرام کو بھی مختلف سوالات جب کرنے ہوتے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا، ان کا مقدر یہ تھا کہ ان کے نصیب میں جو ہستی آئی تھی کہ وہ ان سے سوالات کر سکے، وہ ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون صحابہ کے مقام کو، کون ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم صحابہ اکرام کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَحُسْنِهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلوک اور نبی کی عزت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کا احترام کیا جائے۔ جو نبی کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ دراصل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔